ویلکم. گلگت بلتستان الیکشن میں سنہری وعدے اور حقائق پہ گفتگو ہو رہی ہے. سعادت علی مجاہد صاحب، اب تک ہم نے دیکھا ہے آزاد کشمیر میں بھی عام طور سے اور خاص طور سے گلگت بلتستان میں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں امپورٹڈ نیشنل جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لیتی ہیں اور وہی حکومت سازی کرتی ہیں. کیا گلگت بلتستان میں مقامی جماعتیں پنپنے کی صلاحیت نہیں ہے یا پنپنے نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی، آپ دونوں باتیں اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مقامی جماعتیں پنپنے نہیں دی جاتی، یہ ایک حقیقت ہے. جب بھی کوئی سر اٹھاتا ہے تو اس کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور بہت کم عرصے میں وہ پھر اس کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے. مطلب ہے کہ بہت ساری جماعتیں یہاں بنی ہیں، قائم ہوئی ہیں، لیکن اب دیکھیں اگر ایک جماعت ہے بالاوستان نیشنل فرنٹ، اب وہ اس کے جو چیئرمین ہے نواز خان ناجی، وہ مطلب ہر الیکشن وہ جیتتے آئے ہیں. مطلب ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس نے فیس کیا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے. تو مطلب اس طرح کے جو لیڈرز ہیں وہ میرے خیال میں ابھی تک یہاں پر وہ ثابت قدم نہیں رہے. مقامی جماعتوں کے لیے کوئی بڑی کاوش نہیں ہوئی. بہت وقتی طور پر کچھ چیزیں کی ہیں، کچھ جماعتیں بنتی ہیں، کچھ عرصہ چلتی ہیں، بڑے ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن اچانک پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے دونوں طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت آسانی سے ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ہی از خود بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یعنی ختم کرتی ہیں اپنی ایکٹیویٹی. ایسا ہوتا ہوا ہے. ٹھیک ہے شاہ زیب. اچھا، تو قاسم بھائی میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں پچھلے 2 یا 3 چلیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح کے الیکشن تھے. تو وہاں پہ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے وسط نے شروع میں کہا کہ جو وفاق میں ہوتا ہے اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن اس دفعہ وفاق میں دونوں یہ پارٹیاں ہیں جو وہاں پہ کیمپین کر رہی ہیں. تو جو بھی ہوگا، الیکشن ہوگا، سلیکشن ہوگا، وہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا پروگرام ہے؟ گلگت بلتستان کس کو دینا ہے؟ مطلب ملی جلی سرکار ہے یا واضح اکثریت والی سرکار ہے؟ ماضی میں تو جب ہماری یہاں کی صوبائی حکومت تھی اس میں تو ہمارے فائنانس منسٹر تھے انجینئر اسماعیل صاحب. یا انہوں نے اپنی سادگی میں کہا یا انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار بنا کے کہا کہ وہ تو یہ تک کہہ گئے کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، یہاں اب کی بار ہماری حکومت بنے گی، جس پہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے انہوں نے بھی بہت شور کیا، کہا جی اس کو واضح کیا جائے کہاں ایگریمنٹ ہوئی ہے، کس نے ایگریمنٹ کی ہے اور کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کی ہوگی. اس طرح کی باتیں تو پس منظر میں چلتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا انٹیدار مقابلہ مسلم لیگ کے نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہے. اور اس حوالے سے کچھ اشارے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی تقریروں میں دی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہاں وفاقی وزیر بھی پھر رہا ہے، وہ بہت اعلانات بھی کر رہے ہیں، ان کے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں. لیکن پچھلے الیکشن میں 2020 کے الیکشن میں میری 8 سے 9 سیٹیں چوری ہو گئی ہیں. اب کی بار میں چوری کرنے نہیں دوں گا، میں جو ہے خود سے بھی نگرانی کروں گا. آپ لوگ بھی گھروں سے باہر آئیں اور اس بھرپور انداز میں ووٹ ڈالیں تاکہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ماضی میں بھی ہمیں نقصان پہنچا تو اس کا اعادہ نہ ہو سکے، تو ہم اپنے ووٹ کا بھرپور دفاع کریں گے اور جیت کو یقینی بنائیں گے. اس طرح کی باتیں یقیناً چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک تو واضح کسی حوالے سے کوئی الیگیشن سوائے اسی کے کہ جو وفاقی گزرا ہیں، حکومتی پورٹ فولیو والے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ایون دن کی کیپٹن صفدر صاحب جن کے پاس بظاہر تو کوئی بڑا پورٹ فولیو بھی نہیں ہے. ایک پوری فوج ہے جو ہر وقت الیکشن میں جو ہے جب بھی ہوتے ہیں اتار دی جاتی ہے. آخری 2 منٹ میں اگر آپ جواب دے دیں سعادت علی مجاہد صاحب، یہ دیامیر بھاشا ریسیٹلمنٹ ایشو یہ انتخابی موضوع بننے کے لیے رہ گیا ہے یا واقعی حل ہونے کا بھی امکان ہے؟ یہ کون سا دیامر باشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیامر باشا ڈیم کا ایشو تو اس سے شروع سے چل رہا ہے. لوگ مطلب ہے کہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہ ایشو جو ہے اس الیکشن سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہاں متاثرین براہ راست پچھلے جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت ان کا ایشو اسی طرح تھا. بہت سارے ایشوز ان کے حل ہوئے ہیں، بہت سارے حل طلب ہیں جس کے اوپر یہ وقتاً فوقتاً احتجاج کرتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے مطلب وہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے اس کا. ہاں جی بالکل اسٹیٹس کو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. سعادت صاحب، قاسم صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھتے ہیں الیکشن کے رزلٹ کیا آتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا نام دیا تھا پی ٹی آئی کے پارٹی کا، نیا پارٹی کا، پی ٹی آئی کی پارٹی کا کیا نام ہے یار؟ مطلب ویسے وہ جب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی، اور جب اس لیے کہ پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے کہا ان کی عادت خراب نہیں کرنی چاہیے، یہ آزاد الیکشن لڑنے کے چونکہ عادی ہو گئے فروری 2024 سے، تو لہٰذا اسی موڈ میں اگر یہ چلے تو ملک آزاد، امیدوار آزاد، اچھی بات ہے. بالکل بہت زیادہ آزادی ہو گئی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. کل فرائیڈے ہے، آپ کی آواز اور ہم خاموشی سے سنیں گے اسے. کہیں کہیں ہو سکتا ہے جواب بھی دے دیں. فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.